گریٹنگس ٹو آل آف یو جی، ویلکم بیک۔ آج ہم ہمارے جنرل نالج کا ایک اور ٹاپک جس کے بارے میں اکثر ہی کمیشن ہم سے پوچھ لیتا ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ دراصل ایک پرسنالٹی ہے جن کے بارے میں کوئی بھی ایسا پیپر نہیں جاتا جس میں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی کویشچن نہ ہو۔ تو یہ پرسنالٹی ہے جی سر سید احمد خان صاحب کی۔ تو ان کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے اور جانیں گے کہ جو چیزیں کمیشن نے بارہا ان کے بارے میں پوچھی ہیں یا پوچھ سکتا ہے وہ تمام ہم اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ سر سید احمد خان صاحب یا پہلے صرف سید احمد خان یہ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ اور کن کے گھر پیدا ہوئے جی؟ تو ان کے والد صاحب کا نام تھا میر محمد متقی۔ میر محمد متقی صاحب کے ہاں دلی میں 1817 میں یہ پیدا ہوئے۔ اب یہ میر محمد متقی صاحب کیا تھے؟ ان کے والد صاحب جو تھے یہ اکبر سیکنڈ کے دربار سے منسلک تھے اور ان کے صلاح کاروں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فوت کب ہوئے جی؟ یہ فوت ہوئے جی 1838 میں، اور اس کے ساتھ ہی 1838 ہی وہ سال تھا جب سید احمد صاحب نے جو ہے وہ انگریز حکومت جو تھی، برٹش حکومت، ان کے ہاں ملازمت لے لی۔ جیسے باپ فوت ہوئے اسی سال میں انہوں نے جوائن کر لیا۔ اور جوائن کیسے کیا جی؟ عدالت میں بطور منشی جو ہے وہ انہوں نے جوائن کر لیا جی برٹش گورنمنٹ کو، برٹش جسٹس کورٹ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں جو اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں جن میں سے سب ان کی کتابوں کا سلسلہ ہے، تو سب سے پہلی کتاب جو انہوں نے لکھی وہ تھی 1840 میں۔ کون سی تھی جی؟ جام جم نام کی کتاب انہوں نے 1840 میں لکھی، اور پھر یہ پڑھتے رہے۔ گو کہ منشی تھے لیکن انہوں نے بڑی محنت کی اس دور میں، اور 1846 میں یہ کیا ہوا جی؟ یہ مجسٹریٹ بن گئے اسی عدالت کے جہاں وہ منشی تھے۔ ایک یہ کام ہوا ہے۔ دوسری ان کی کتاب ایک آئی جی اسرار الصنادید۔ تو اسرار الصنادید جو تھا یہ کس کے بارے میں تھی؟ یہ ان کی دوسری کتاب تھی، ٹھیک ہے۔ کب آئی؟ 1846 میں۔ یہ تھی جی جو ہندوستان کی بالخصوص دلی کی جو پرانی عمارتیں تھیں ان کے بارے میں یہ ساری تاریخ وغیرہ تھی اور کس طرح سے وہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اسرار الصنادید تاریخی عمارتوں پر ایک تبصرہ تھا جو 1846 میں انہوں نے کیا، بڑی ریسرچ کے ساتھ، بڑا مفصل ہے۔ اور ان کی فرسٹ کتاب 1840 میں جام جم کے نام سے پبلش ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جی آزادی شروع ہو گئی۔ یہ ان کا جو کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ تھا یا برننگ پوائنٹ ہم کہہ سکتے ہیں سید احمد صاحب کا۔ تو یہ مجسٹریٹ تھے، اور 1857 میں جب جنگ آزادی ہو رہی تھی تب انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے یہ اس وقت مجسٹریٹ پر ہی تھے، بجنور میں تھے یہ۔ تو بجنور میں یہ مجسٹریٹ تھے اور انہوں نے ہیلپ کی تھی اپنے جو ساتھی مجسٹریٹ اور ججز تھے ان کی، کیونکہ جنگ آزادی تھا تو جب لوگوں کو جہاں کہیں انگریز مل رہے تھے وہ انہیں قتل کر رہے تھے، تو انہوں نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ تو اس طرح سے انگریز حکومت اور ان کے جو تعلقات تھے وہ اچھے ہوئے تھے۔ اب مزید آگے کیسے چلتا ہے جی؟ اب انہوں نے جب یہ جنگ آزادی کو کچل دیا گیا تو انہوں نے ایک کتاب لکھی 1800 اگلے ہی سال جنگ آزادی کے۔ یہ لکھی تب تھی لیکن پبلش جو ہے وہ 1 سال بعد ہوئی تھی۔ یہ کون سی کتاب تھی جی؟ یہ تھی جی رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ تو اس میں بڑی اچھی طرح سے ابھی بھی یہ انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے اور آپ کی لائبریریوں میں بھی ہوگی۔
تو اس میں انہوں نے بتایا گیا جی کہ جنگ آزادی کیوں ہوئی، آپ کی کون سی پالیسیز تھی. اصل میں برٹش حکومت کو جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ کیوں ہوئی اور اس میں کون کون سے پارٹیسپینٹس تھے. تو وہ بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی پازیٹیو کتاب ہے، ٹھیک ہے. اور انگریز جو ہیں وہ اختلاف رائے کو جو ہے وہ کچلتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو جاننا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بہتری ہو. تو انگریزوں نے جو ہے یہ پہلے سے ان کے تعلقات جنگ آزادی میں ہیلپ کرنے کی وجہ سے بہتر تھے، تو انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے پڑھا، اور اپنے یورپ میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ پبلش کیا تاکہ لوگ مزید جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں جانیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، اس کے بعد یہ تھوڑا سا انٹرنیشنل لیول کے مطلب لیڈر ہو جاتے ہیں، مطلب لوگ ان کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ آبویسلی ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں، جو مطلب اسلام کے سو کال ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، یہ داڑھی رکھ کے جو ہے وہ شرک کرتا ہے اور غلط باتیں کرتا ہے. خیر، اس کے بعد تب تک یہ جو تھے، یہ اردو ہندی جو تھا نا، تنازع نہیں ہوا تھا. تو اس سے پہلے یہ ہندو مسلم یونٹی کے جو تھے وہ قائل تھے. تو 58-59 میں اسباب بغاوت ہند آیا. اس کے بعد انہوں نے 59 میں، بلکہ اس کے نیچے ہی لکھتے ہیں تاکہ کانٹینیوس آپ کے پاس سینیریو رہے. 59 میں انہوں نے کیا کیا جی، مراد آباد میں ایک سکول کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد وقت آگے گیا جی. 1863 میں انہوں نے کیا کیا جی، سائنٹیفک سوسائٹی. اب سائنٹیفک سوسائٹی کیا تھا جی، چونکہ جو مسلمان تھے انہوں نے فتویٰ دے رکھا تھا سو کالڈ مولویوں نے کہ انگریزی زبان سیکھنے والا کافر ہے، اور مطلب کافر کی نقل کرنے والا کافر ہی ہوتا ہے. تو اس ساری جو ہے ایک سوشل ٹیبو سے انہوں نے نکالنے کے لیے ان مسلمانوں کو کہا تھا کہ آپ ضرور جو ہے اس کو بطور زبان سیکھیں. اور سائنٹیفک سوسائٹی کا کام تھا کتابوں کا ترجمہ کرنا اردو میں یا ہندی میں، تاکہ جو لوکلز تھے جو اس وقت موجود تھے ہندوستان میں، وہ جان سکیں کہ انگریز کس طرح سے سوچتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد غازی آباد کے اسکول کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو 1864 میں انہوں نے ایک اور اسکول جو ہے وہ غازی آباد میں بنایا جی، ٹھیک ہے. تو اب 64 کے بعد ایک واقعہ ہوا جنہوں نے سید احمد صاحب کو جو ہے وہ تھوڑا سا جھنجھوڑا. تو 1867 میں جب آپ کو پتہ ہے بنارس میں اردو ہندی تنازع اٹھا اور لوگوں نے بڑے سخت کلمات جو ہیں، سخت باتیں کی ان کے بارے میں اور باقی ساری چیزوں کے بارے میں، تب یہ جو تھے یہ بدظن ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ مسلمان اور جو ہندو ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو دو قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا. اور اکثر جب آپ انٹرویو پر جاتے ہیں تو آپ کی مینٹل ایبلٹی کو جاننے کے لیے آپ سے پوچھا جاتا ہے جی کہ دو قومی نظریہ کیا آپ کی نظر میں ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو مطلب آن نیوٹرل گراؤنڈس میں آپ کو اس کے دونوں پراسپیکٹیوز بتا دیتا ہوں. دو قومی نظریہ لوگوں کے لیے اس وقت بالکل ٹھیک تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معاشرہ بہت زیادہ مذہبی ہو تو اس میں دو قومی نظریہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو رول ادا کرتا ہے. جس طرح گائے کو کاٹنے کا، اس کو کھانے کا اور اسے پوجنے کا واقعہ تھا، اور باقی سارے واقعہ تھے، یعنی مسلمان انہیں کافر کہتے تھے، وہ حقارت، مسلمان حقارت ان سے رکھتے تھے، وہ حقارت ان سے رکھتے تھے. تو یہ دو قومی نظریہ جو تھا یہ ایک پازیٹیو رول نہیں تھا. اس پہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ہم مذہب کے نام پر ہی تقسیم کریں گے، حالانکہ مذہب تو بردباری سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، الگ ہونا سکھاتا ہی نہیں ہے. تو دو قومی نظریہ آن نیوٹرل گراؤنڈس اگر ہم دیکھیں اپنے کینوس کو بڑا کر کے تو یہ اپریشیبل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی آپ کی اپنی اپروچ ہے، لیکن مجھ سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا. تو دو قومی نظریہ جو ہے وہ اپریشیبل نہیں ہے. اگر یہ نظریہ ہی رکھتے ہم تو اب جو پاکستان میں مینورٹیز کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی بھی ملک میں مینورٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، زیادہ تر یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، تو وہ سب دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ ملک کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں جو جڑا والا میں واقعہ ہوا تھا تو ہماری جو مسیحی برادری تھی
انہوں نے بھی، ان میں سے کچھ لوگوں نے بھی دو قومی نظریے کو یاد دہانی کے طور پر پیش کیا تھا کہ یہ دیکھیں جی کہ اگر تب ہو سکتا تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر ان میں کافی زیادہ سمجھدار لوگ تھے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ برداشت سکھائی گئی ہے تو کتنے کے ظلم ہو جائیں گے، تو مطلب دو قومی نظریہ جو ہے یہ نیوٹرل گراؤنڈز پر، اگر آپ بھی کسی کی ویلیویشن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا کہ دو قومی نظریہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور ڈسکشن کو طول دیجیے گا۔ خیر، اردو ہندی تنازع ہوا جی اور دو قومی نظریے کے یہ قائل ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد انہوں نے جو اسکول بنایا تھا ایک بڑا امپورٹنٹ، ہاں اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ان کی کچھ اور بھی کاوشیں ہیں۔ اس کے بعد یہ 1869 میں لنڈن چلے گئے، ٹھیک ہے، اور لنڈن میں ان کا ایجوکیشن سسٹم، یہ کن کے ساتھ گئے تھے جی؟ اپنے بیٹے کے ساتھ، سید محمود صاحب ان کے بیٹے کا نام تھا، سید محمود صاحب، تو اپنے بیٹے کے ساتھ لنڈن چلے گئے وہاں کا ایجوکیشن سسٹم جاننے کے لیے۔ اور ایک کتاب تھی 1861 میں لکھی گئی سر ولیم میور کی جانب سے، اس کا نام تھا لائف آف محمد۔ ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ ہم مختلف نظریات کو جانیں، تو ضرور آپ بھی یہ کتابیں پڑھیے گا۔ اور اس کے ساتھ اس کے رپلائی میں 1870 میں جو ہے وہ سر سید احمد خان صاحب نے خطبات احمدیہ لکھا تھا، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو آپ اکٹھے پڑھیے گا۔ پہلے سر ولیم میور صاحب کی کتاب لائف آف محمد پڑھیے گا اور اس کے بعد خطبات احمدیہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے، اور اب دیکھیے گا کہ خطبات احمدیہ میں کتنے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو ٹیکل کیا گیا ہے، اور وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ زیادہ تر انسانیت کی بنیاد پر ہے کہ اگر آپ ایسے کہیں گے تو لوگ ایسے محسوس کریں گے، دل آزاری ہوگی، تو بہت مفصل طریقے سے چیزوں کو کاؤنٹر کیا گیا۔ لائف آف محمد میں کچھ چیزوں کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہسٹری کے حوالے سے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے پرخراش لگتی ہیں اور ہمیں قابل قبول نہیں ہیں، لیکن چونکہ ایک نظریہ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، تو ہم ضرور اسے جانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مشکل سے یہ کتاب ملتی ہے لیکن انٹرنیٹ سے آپ کو مل جائے گی۔ تو 1870 میں خطبات احمدیہ آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک اور کتاب تھی اس دور کی بڑی ہی مشہور، 1871 میں جو ہے سر ولیم ہنٹر صاحب نے 1871 میں ایک اور کتاب لکھی، دی انڈین مسلم، ٹھیک ہے، اور یقین جانیں یہ 1871 میں لکھی گئی تھی، لیکن آج بھی یہ اسی طرح سے اطلاق کے قابل ہے۔ آج بھی ہمارے جو انڈین مسلم ہے، یہ پاکستان کے ہوں یا انڈیا کے ہوں، ان کا کریکٹر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ زیادہ مسالے کھانوں کی وجہ سے زیادہ گرم مزاج رکھتے ہیں، لیکن وہ مزاج جتنی جلدی گرم ہو جاتا ہے اتنی جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، مختلف اسکول آف تھاٹ کی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اصل میں جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ تو جو صحیح تعلیمات تھی اسلام کی اس کو بھی فالو نہیں کر رہے، تو آئینہ دیکھنے کے لیے یہ بڑی اچھی کتاب ہے دی انڈین مسلم۔ اور اس کے کاؤنٹر میں جو ہے وہ 1872 میں ہی جو ہے سر سید نے اس کا ریویو لکھا تھا، اور اس میں سے کچھ چیزیں جو تھیں جو درست نہیں تھیں، اور اتنی کی گنجائش تھی کیونکہ سر ولیم ہنٹر جو ہیں وہ علاقائی نہیں تھے، انہوں نے باہر سے آ کے ریسرچ کی تھی، تو سوشل نارمز وغیرہ ان کا انہوں نے ریویو کیا تھا، کاؤنٹر نہیں کیا تھا، ریویو کیا تھا، اور وہ رسالہ شائع کیا تھا سر سید احمد صاحب نے 72 میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو کتابیں ہیں جو انہوں نے کہا جاتا ہے کاؤنٹر میں لکھی۔ اب اردو ہندی تنازع ہو گیا جی 67 میں، اور 69 میں یہ لنڈن چلے گئے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ واپس آئیں گے 1870 میں جو ہے یہ وہاں سے واپس آ گئے ہیں، اور 70 میں یہ آئے ہیں، اور انہوں نے ساری دیکھا ہے کہ جی کس طرح سے ان کا ایجوکیشن سسٹم چلتا ہے۔ ایک ہی سال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد
احمد خان صاحب نے کیا کیا جی 75 میں، ادھر ہی لکھتے جاتے ہیں، 1875 میں انہوں نے MAO اسکول کی بنیاد رکھی جی۔ MAO کیا تھا جی؟ محمڈن اینگلو اورینٹڈ اسکول۔ یہ وہ فرسٹ اسکول تھا جو انگلش میڈیم میں پروسیڈ کر رہا تھا۔ اس کے بعد آگے چل کے 1877 میں جو ہے اسے کالج کا درجہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور لیٹن کالج اسے کہا جائے گا۔ لارڈ لیٹن نے جو ہے وہ اس کا انوگریشن کیا تھا اور ساری فنڈنگ وغیرہ بھی انہیں کی تھی۔ اس کے بعد آگے چل کے سر سید صاحب کے بہت بعد 1920 میں جو ہے اسے یونیورسٹی کا درجہ بھی مل جائے گا، اور وہ آج بھی قائم ہے، علی گڑھ یونیورسٹی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان علی گڑھ کے چھوکروں کی ایک سازش تھا، چھوکروں کی کوشش تھا، تو علی گڑھ سے ہی ساری تحریکوں کا جنم ہوا۔ تو یہ ایک جامعہ تھا جو کہ مسلمان انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا تھا سوچنے کے لیے اور باقی ساری چیزوں کے لیے۔ اب اس کے بعد کس طرح سے ہوتا ہے جی، تو جیسے ہی اردو ہندی تنازع ہوا نا 1867 میں، تو اسی سال میں آپ جو ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ عہدہ بڑھا دیا گیا۔ 1867 میں جو ہے آپ کو چیف جج بنا دیا گیا۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کو چیف جج کب بنایا گیا تھا جی، تو 1867 میں جب اردو ہندی تنازع ہوا تو تبھی بنایا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی کچھ اور تصانیف بھی ہیں۔ ہاں، جب یہ آئے ہیں لنڈن سے 1870 میں، تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ تہذیب الاخلاص، تو یہ لکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو کہ اکثر جو کیا کہا جاتا ہے مذاہب میں ہم آہنگی پیش کرنے والے ادارے ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں۔ اکثر جس طرح پاکستان میں ہے نا امن کمیٹی، تو امن کمیٹی اکثر جو ہے وہ ہماری کمیونٹیز کو، ہماری مائنورٹیز کو اسے گفٹ کرتی ہے۔ تو وہ کتاب کون سی ہے جی، ادھر ہی لکھ لیتے ہیں، 1862 میں۔ اس ترتیب کو آپ سیٹ کر لیجئے گا اپنے نوٹس میں، وہ مجھ سے پہلے کوتاہی ہو گئی تھی۔ تو طبی العین کلام، طبی العین کلام، ٹھیک ہے۔ طبی العین کلام میں کیا ہوتا ہے جی، یہ ہوتا ہے جی کرسچنز جو کہ اس وقت حکومت میں تھے، ان میں اور جو مسلمز ہیں ان میں سے جو کامن ٹیچنگز ہیں اور کامن باتیں ہیں ان کے بارے میں، یہ ایک مسلم پراسپیکٹو سے لکھی گئی کتاب ہے۔ اور اس وقت میں جو سب سے زیادہ گفٹ دی جانے والی جو مسلمانوں کی طرف سے کرسچنز کو یعنی برٹش کو گفٹ کی جانے والی کتاب ہے وہ یہی تھی، طبی العین کلام۔ تو یہ بائبل کی ٹیچنگز کو اور قرآن میں جو چیزیں ہیں ان سب میں سے جو کامن پوائنٹس ہیں ان کو ایلیبوریٹ کرتی ہے اور ایک یکجہتی کی سی روح پیدا کرتی ہے۔ تو جب یہ اس کا خطبات احمدیہ ہے، یہ ڈیوائیڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ڈفرنس کو ظاہر کرتی ہے کس طرح سے مختلف ہے، اور یہ جو لائف آف محمد ہے یہ انہوں نے کیسے لکھی ہے، اور پھر آگے سے کچھ اعتراضات بھی تھے۔ تو اکثر جو عالمی دنیا ہے وہاں برٹش میں یہ آسانی سے مل جاتی ہے اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اسے کہ کوئی مختلف اسکول آف تھاٹ کو پڑھا جائے۔ حالانکہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے اور ان کے بچے کو اس کے جوابات آتے ہیں، لیکن پھر بھی خطبات احمدیہ اسٹل سو وارتھی فار پاکستانی پیپل جنہیں کتابیں پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں جی۔ 67 میں یہ چیف جج ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ ریٹائر کب ہوئے ہیں؟ تو یہ ریٹائر ہوئے ہیں جی 1876 میں۔ 1876 میں یہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور ریٹائر ہوئے ہیں بطور چیف جج ہی۔ اور ان کو جو سر کا خطاب ملا تھا، اچھا یہاں پہ آپ ظرف دیکھیں برٹش حکومت کا کہ ان کے مذہب پہ سر سید صاحب نے ایک کتاب لکھی جو مختلف تھی، کاؤنٹر کر رہی تھی،
ٹھیک ہے، اور کچھ جو نوجوان ہیں وہ جذباتی ہو کے خطبات حمدیہ پڑھ لیتے ہیں اور ہماری جو مائنارٹیز ہیں ان سے سوال پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. خیر، تو ان کی مذہب پر انہوں نے تنقید کی سر سید صاحب نے، لیکن ان کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے انہیں سر کا ٹائٹل دیا. ٹھیک ہے، اور وہ کب دیا جی؟ 1888 میں. ٹھیک ہے، تو مطلب آن نیوٹرل گراؤنڈس اگر دیکھا جائے نا تو دی ایگزامپل آف گڈ گورننس از دی برٹش رول. آپ جو مرضی کہیں، آپ کہیں جی کہ وہ لوٹ کے لے گئے ہیں، وہ یہ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی مطلب جو لوگ، جو بزرگ آپ کے جانتے ہیں، اس دور میں رہے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس دور میں بھی جو ہے کتنا اچھا نظام تھا، اور اب سے کتنا اچھا نظام تھا. ساری یونیورسٹیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، سارے ہاسپٹلز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے اتنا کام نہیں کیا جتنا انہوں نے دوسروں کی ترقی کے لیے کام کیا ہے. ایچسن کالج، ایف سی کالج، جتنے بھی آپ کے سیاستدان ہیں، سینٹ میری اسکول اور کانوینٹ اسکولز جتنے بھی ہیں، یہ سارے انہی کی دین ہیں. تو ہم چونکہ شروع سے ہی ناشکرے ہیں تو ہم ناشکرے ہی ہیں، اور ہم صرف اس لیے کہ کیونکہ وہ مختلف ہیں ہم سے تعلیمی مذہبی لحاظ سے، تو اس وجہ سے ہم انہیں گراں قدر اور نجس سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ٹائٹل 1888 میں مل گیا جی. اب اس کے بعد یہ جی ان کی ڈیتھ ہے. ہاں، ایک اعزازی ڈگری بھی انہیں ملی تھی. اعزازی ڈگری جو ملتی ہے نا اسے کہتے ہیں LLD. تو یہ اکثر سوال پوچھا گیا کہ کس یونیورسٹی نے دی جی؟ تو یونیورسٹی آف ایڈنبرگ. ایڈنبرگ کیا ہے جی؟ ایڈنبرگ ہے UK میں، یونائٹڈ کنگڈم میں. تو انہوں نے اسے ڈاکٹریٹ کی ایک ڈگری جو ہے اعزازی ڈگری دی تھی. اب پھر سے دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں یہ کب دی تھی جی؟ 1889 میں، ایک سال بعد. تو اب پھر سے دیکھیں، ان کا ظرف دیکھیں کہ انہوں نے کتنا بڑا دل کیا ہے، اور انہوں نے اس اپوزیشن کو ذہن میں نہیں رکھا بلکہ انہوں نے اسکول آف تھاٹ کے ڈفرینس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے. تو 1889 میں جو ہے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی کہ انہوں نے یونیورسٹی آف ایڈنبرگ نے. اور پھر لاسٹ میں ان کی ڈیتھ ہے جی. ان کی ڈیتھ کب ہوئی جی؟ 1898 میں ہوئی. اور وہ بریڈ کہاں ہیں، دفن کہاں ہیں جی؟ تو وہ علی گڑھ میں ہی دفن ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ہی جو ہے وہ دفن ہیں. تو یہ تھا جی سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں جو موسٹ کویشچنز پوچھے جاتے ہیں. ایک بار ہم اسے ریویو کر لیتے ہیں. تو آج ہم نے سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے ہیں، اور الہ آباد میں جو ہے علی گڑھ میں وہ فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو 1817 میں دلی میں آپ پیدا ہوئے میر محمد متقی کے گھر، جو کہ اکبر سیکنڈ کے صلاح گیر تھے، پرسنل سیکرٹری تھے. اور وہ جب ان کے والد فوت ہوئے 1838 میں، تو اسی سال سر سید احمد خان نے برٹش جو حکومت ہے اسے جوائن کیا بطور منشی سول کورٹس میں. اور 38 کے بعد 40 میں 2 سال بعد محض انہوں نے اپنی فرسٹ بک جو ہے اسے پبلش کیا جام جم کے نام سے. اور پھر 6 سال بعد انہوں نے اتنی محنت کی کہ اسی کورٹ میں آپ مجسٹریٹ لگ گئے. ٹھیک ہے، تو مجسٹریٹ لگے ہیں 46 میں. نہ صرف مجسٹریٹ لگے ہیں بلکہ اسرار الصنادید بھی لکھی ہے انہوں نے. اسرار الصنادید ان کی دوسری کتاب ہے جو کہ دلی کی پرانی عمارتوں کی تاریخ اور اس کے بارے میں ہے سارا کچھ. اس کے بعد 1857 میں جب جنگ آزادی ہو رہا تھا تو یہ ایک علاقے میں تھے، بطور مجسٹریٹ بھی تھے، بنج نور کے علاقے میں، بنج نور. تو انہوں نے اپنے جو کولیگز تھے، ججز تھے، مجسٹریٹس تھے، ان کی ہیلپ کی تھی انگریزوں کی، اور ان کی جان بچائی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے اگلے ہی سال 58 میں اسباب بغاوت ہند لکھا تھا جو 59 میں پبلش ہوا تھا. اس میں بغاوت کے سارے وجوہات بتائی گئی تھی جی، کہ آپ ان کے جو ہے وہ
ان کا خیال نہیں رکھتے، خیال ان سینس کہ ان کے نظریات کی، کہ ان کی مینٹیلٹی کی، ان کی رائے کی قدر نہیں کرتے. تو وہ سارا کچھ اسباب بغاوت ہند میں انہوں نے دیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آ گیا جی آپ کے کارناموں میں سب سے پہلے آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول بنایا 59 میں. اس کے بعد 63 میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تاکہ جو بر صغیر کے مسلمان تھے، جن کے قاضیوں نے جو تھا وہ یہ فتویٰ دیا ہوا تھا کہ غیر زبان سیکھنے والا، انگریزی زبان سیکھنے والا کافر ہے اور جہنمی ہے، اور وہ اس طرح کی چیزیں، کہ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جس کا کام یہ تھا کہ آپ انگریزی فن کو اردو اور ہندی میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے اور لوگوں کو پڑھاتے تھے. تو 1864 میں غازی آباد میں جو ہے انہوں نے ایک اور اسکول بنایا تھا. تو یہ 3 جو ہیں ان کی ابتدائی چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب تاریخ تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں 64 میں غازی آباد میں جو اسکول بنایا تب تک سب کچھ ٹھیک تھا. پھر 1867 میں بنارس میں آپ کو پتہ ہے اردو ہندی تنازع ہو گیا، اور پہلے یہ جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، اور انہوں نے بڑے سارے بیان اور بڑی ساری ان کی خدمات تھی اس یونٹی کے حوالے سے. لیکن اردو ہندی تنازع کے بعد آپ 2 قومی نظریے کے مطلب قائل ہو گئے، اور اسے لے کے چلے جی کہ 2 قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. تو 2 قومی نظریے کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی کہ آپ نے اگر کسی کی مینٹل اپروچ کو دیکھنا ہو کہ جی وہ کس طرح سے سوچتا ہے، اور کہیں اس کے دل کے اندر کہیں کوئی ظالم تو نہیں ہے، کہیں ایک بائسڈ انسان تو نہیں ہے، تو یہ سب سے بہترین کویشچن ہے کہ 2 قومی نظریہ درست ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو بڑی ڈیٹیل ڈسکشن اس پر ہم نے کنڈکٹ کی. ڈیٹیل تو نہیں کہیں گے لیکن آپ کر سکتے ہیں ڈیٹیل جتنی مرضی چاہیں اتنی. پھر یہ 67 میں اردو ہندی تنازع کے بعد 69 میں جو ہے وہ لنڈن چلے گئے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ سید محمود. یہ پوچھا گیا ہے کہ کس کے ساتھ گئے تھے، تو اپنے بیٹے کے ساتھ. ان کا نام کیا تھا؟ سید محمود صاحب. پھر ایک کتاب لکھی گئی تھی 1861 میں سر ولیم میور کی جانب سے، لائف آف محمد. تو جب اس کا ترجمہ وغیرہ آیا اور باقی ساری چیزیں آئیں ہندوستان میں تو لوگوں نے بڑا ریئیکشن دیا، لیکن چونکہ ہمارے علماء جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو انہوں نے صرف گالیاں وغیرہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. لیکن سر سید احمد خان واز بورن ڈفرینٹ، تو انہوں نے جو ہے اس کے کاؤنٹر میں، لائف آف محمد کے کاؤنٹر اٹیک میں خطبات احمدیہ لکھا. ٹھیک ہے. یہ کب لکھا جی؟ 1870 میں. 69 میں گئے ہیں، 70 میں یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر 70 میں یہ واپس بھی آ گئے ہیں، اور واپس آ کے انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاص لکھا ہے. ادھر دوسری طرف 70 کے بعد 71 میں ہم آتے ہیں. سر ولیم ہنٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی انڈین مسلم کے، انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ کیسے ہیں. تو اس کا ریویو 72 میں جو ہے وہ سر سید احمد خان صاحب نے پبلش کیا تھا. تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم. تو 75 میں انہوں نے ایم یو اسکول کی بنیاد رکھی. 77 میں وہ کالج بن گیا. ٹھیک ہے. لیٹن کالج کے نام سے لارڈ لیٹن نے اس کا سارا خرچ وغیرہ انوگریشن وغیرہ کیا تھا. لیٹن کالج اس کا نام پڑا جی. پھر جا کے 1920 میں یہ بعد میں یونیورسٹی بن جائے گی، علی گڑھ یونیورسٹی. اور 1867 میں ہی جب اردو ہندی تنازع بنا تب ہی اسی سال یہ چیف جج بھی بن گئے. ان کی ترقی ہو گئی. اور 62 میں انہوں نے ایک اور جو ہے وہ کتاب لکھی تھی. آپ کو پتہ ہے 67 سے پہلے آپ جو تھا وہ یونٹی پہ ماننے والے تھے، تو انہوں نے طبی العین کلام لکھا تھا. ٹھیک ہے. یہ کرسچن مسلم یونٹی کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا بھی کوئی کمیونٹی، آپ مینورٹی میں سے آپ کا بھی کوئی جاننے والا ہو تو اسے بھی آپ یہ کتاب گفٹ کر سکتے ہیں. بڑی اچھی کتاب، پازیٹیو کتاب ہے. تو 1876 میں جو ہے آپ ریٹائر ہوئے ہیں بطور چیف جج، اور ان کو جو سر کا ٹائٹل ہے وہ 88 میں ملا ہے. ٹھیک ہے. انگریز حکومت کی طرف سے. اور ہم نے یہاں پہ کہا جی کہ کتنی گڈ گورننس تھی کہ انہوں نے اپنے مذہب پر ان کی طرف سے جو اعتراضات اور بڑی مختلف چیزیں کہی گئی تھی خطبات احمدیہ، اس کو برداشت کیا ہے. تو جو بڑے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں وہ اختلاف رائے کو جاننا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہوتے. تو 88 میں انہیں سر کا ٹائٹل ملا ہے، اور 1 سال بعد انہیں یونیورسٹی آف ایڈنبرگ UK سے ایک اعزازی ڈگری ملتی ہے، اسے کہتے ہیں LLD.
ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری ملی ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے کچھ سالوں میں 98 میں جو ہے آپ فوت ہو گئے ہیں، اور علی گڑھ میں ہی جو ہے آپ دفن ہیں ابھی بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جی سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں۔ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوال ڈھونڈیں اور اس کے جواب دیں، اور اس کے بارے میں ڈسکشن کریں، اور دوسروں کو ضرور پڑھائیں۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جی اگلی ویڈیو میں۔